بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کی طرف سے پروگرام صراط مستقیم میں حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اعتکاف کے فضائل کیا ہیں۔ ناظرین، اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو سابقہ کے اندر بھی عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 9 مقامات ایسے ذکر فرمائے ہیں جن میں اعتکاف کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ذکر ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر والعاکفین کا لفظ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر وانتم عاکفون کا لفظ ہے، سورہ اعراف کی 138ویں آیت کے اندر قومی یعکفون، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں عاکفین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 میں عاکفن، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 کے اندر لہا عاکفون، سورہ حج کی آیت نمبر 25 کے اندر العاکف، سورہ شعراء کے اندر عاکفین اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 میں معکوفن، یہ ذکر ہے۔ ان آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں مختلف انداز سے وہ اپنے مذاہب کے اعتبار سے جیسے اعتکاف کیا کرتے تھے ان کا ذکر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کبھی آپ اعتکاف کیا کرتے تھے اور کبھی اعتکاف چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اعتکاف کیا۔ ناظرین، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت مؤکدہ اعتکاف، نمبر 3 مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص نظر مان لے یا کوئی شرط معلق کر دے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا۔ ایسی صورت کے اندر وہ اعتکاف کسی بھی وقت کر سکتا ہے، جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اعتکاف کا ارادہ کیا تھا کہ میں ایک رات کا اعتکاف مسجد الحرام میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی نذرک، کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف کیا۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کبھی اعتکاف کیا اور کبھی چھوڑ دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے اور کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وفات تک اعتکاف فرماتے رہے، اور ایک دفعہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہوئے اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، کیونکہ ایک سال کا اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو اس کی جگہ پر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ناظرین، اس کی فضائل کے اندر چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان کی تمام نیکیوں کے کرنے والوں کی طرح ملے گا۔ یعنی کہ ایک آدمی جو اعتکاف میں مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور ایک آدمی باہر جا کر اچھے اعمال کر رہا ہے، جیسے بیمار کی عیادت کرنا یا کوئی اچھے اعمال جو کر رہا ہے، تو یہ جو مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس شخص کو ان جیسے اعمال کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کے اعتکاف سے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بینہ و بین النار 3 خنادق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ جو ہے مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلوں سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ حضرت علی زین العابدین ابن حسین اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کانا کحجتین وعمرتین،
کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ ناظرین، اعتکاف کا وقت جو ہے، اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کی شام 21 رمضان المبارک کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا ہو، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ کہ اعتکاف مسنونہ سنہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے کسی ایک فرد کے کر لینے سے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تیسری قسم اعتکاف کی مستحب اعتکاف ہے، یعنی نفلی اعتکاف۔ اس کی کوئی مقدار یا وقت مقرر نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ادا ہو سکتا ہے، کسی بھی دن، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت کے لیے، چاہے آپ چند لمحوں کے لیے کریں یا چند دنوں کے لیے کریں، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ناظرین، اعتکاف کے مسئلے پر شیخ حافظ محمد اقبال دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ کے اندر 98 احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن کے نمبر درجہ ذیل آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تمام احادیث بمائے حوالہ چاہیے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن ٹیکساس کے آفس میں آ کر آپ یہ تمام احادیث حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے چاہیے تو ہمارے نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔